اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صحن حضرت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا سے احکام خمس کا درس نمبر 4 لے کے مومنین کرام کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزشتہ درس میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ پہلی بار خمس نکالنے کا طریقہ کیا ہے، اور آج ایک اہم ترین سلسلے کو شروع کر رہے ہیں جو خمس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اور وہ یہ کہ وہ افراد کے جو صاحب مال ہوتے ہیں، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہوا ہوتا ہے، ان کے اموال پہ خمس کے واجب ہونے میں تو کوئی اشکال نہیں ہے کہ اگر ان کے اموال سے کوئی انہیں جو پرافٹ اور فائدہ ہوتا ہے اور وہ سال تک ان کا بچ جاتا ہے، ان کی خمس کی ڈیٹ آنے پہ جو چیز بھی ان کے پاس بچی ہوئی ہوتی ہے تو اس کے اوپر خمس دینے میں کوئی اشکال نہیں ہے، واجب ہے ان کے اوپر خمس دینا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے والدین یہ سوال کرتے ہیں کہ ان کے چھوٹے بچے، نابالغ بچے جو ہوتے ہیں، ان کو جو چیزیں گفٹ کی جاتی ہیں، جو اموال ان چھوٹے بچوں کا ہوتا ہے، کیا ان کے اوپر بھی خمس واجب ہوتا ہے یا خمس واجب نہیں ہوتا ہے؟ اسی طرح یہ بھی سوال کیا جاتا ہے، بہت سارے مساجد، امام بارگاہ اور ویلفیئر کے جو ادارے ہوتے ہیں جو انسانی خدمت فری میں انجام دیتے ہیں، ان کے جو متولی حضرات ہوتے ہیں ان کی طرف سے یہ سوال ہوتا ہے کہ مساجد، امام بارگاہ یا اداروں کو جو چیزیں جو اموال دیے جاتے ہیں اور ان کے اکاؤنٹس میں وہ پیسے موجود ہوتے ہیں تو کیا ان کے اوپر بھی خمس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اسی طرح وہ افراد کے جو بے روزگار ہوتے ہیں، جاب لیس افراد جو ہیں، کیا ان کے اوپر بھی خمس واجب ہوتا ہے یا خمس واجب نہیں ہوتا ہے؟ تو یہ وہ سوالات ہیں کہ جن کے اوپر ہم انشاءاللہ آئندہ آنے والی اقساط میں گفتگو کریں گے تاکہ یہ ایک سلسلہ ان سوالات کے جوابات کی روشنی میں واضح ہو جائے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ غیر مکلف افراد میں چھوٹے بچے بھی آ جاتے ہیں اور وہ افراد کے جو پاگل ہوتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، کیا ان کے اموال کے اوپر خمس واجب ہوتا ہے یا خمس واجب نہیں ہوتا ہے؟ اس مسئلے میں آیت اللہ سیستانی اور آخوئی کے فرق کو بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ آیت اللہ سیستانی اور آخوئی کا اس مسئلے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ آخوئی کے نزدیک غیر مکلف افراد جو ہوتے ہیں ان کے اموال پہ خمس واجب نہیں ہوتا ہے، نہ ہی ان چھوٹے بچوں کے اوپر خمس نکالنا واجب ہوتا ہے، اور نہ ہی ان کے اولیاء، ان کے جو سرپرست ہوتے ہیں، ان کے شرعی سرپرست جو ہیں، باپ یا دادا ہیں، ان کے اوپر بھی ان چھوٹے بچوں کے اموال سے یا پاگل افراد کے جو اموال ہیں ان سے خمس نکالنا یہ آیت اللہ خوئی کے نزدیک واجب نہیں ہے۔ چھوٹے بچوں کے بلوغت کے بعد بھی نہ ہی بچوں کے اوپر واجب ہے اور نہ ہی ان کے جو اولیاء ہیں، ولی امر ہیں، جو ان کے سرپرست ہیں، ان کے اوپر خمس واجب نہیں ہوگا۔ لیکن آیت اللہ سیستانی کے نزدیک یہ مسئلہ تھوڑا مختلف ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ غیر مکلف افراد جیسے چھوٹا بچہ ہے یا پاگل ہے، ان کے اموال کے اوپر خمس واجب ہوتا ہے۔ پس غیر مکلف بچہ ہو یا پاگل ہو، جیسے ایک نابالغ بچہ ہے، اس کو کوئی چیز، کوئی گفٹ دیتا ہے اور وہ چیز اس کی ملکیت میں آ گئی ہے اور سال گزر گیا ہے اور اس بچے نے اس کو اپنی ضرورت میں اس کو استعمال نہیں کیا ہے، تو اس کے ولی کے اوپر، سرپرست کے اوپر واجب ہے کہ وہ اس مال کا خمس نکالے کہ جو بچے کی ملکیت میں وہ مال آیا تھا، چاہے وہ پیسے کی شکل میں ہو، چاہے وہ اس کے کپڑے ہوں یا اور کوئی دیگر گفٹس ہوں جو اس کی ملکیت میں آئے، سال بھر بچے نے استعمال نہیں کیا ہے، ان کپڑوں کو نہیں پہنا ہے، ان کھلونوں کو اس نے استعمال نہیں کیا ہے، تو اس کے ولی کے اوپر واجب ہے کہ ان چیزوں کا خمس نکالے۔ اسی سے ملتا جلتا مسئلہ ہے کہ ایک بچہ ہے کہ جس کے بچپن میں اس کے اموال کے اوپر خمس واجب ہوا تھا اور اس اموال پہ سال بھی پورا ہو چکا تھا اور اس کے والد نے
اس کے جو سرپرست ہے اس نے بچے کے اموال سے خمس نہیں نکالا ہے، اور والد نے یا دادا نے وہ اموال کے جن کے اوپر خمس واجب ہو چکا تھا، بچہ ابھی نابالغ تھا، کچھ اموال کو جو بچے کی ملکیت میں تھے وہ بچے کے اوپر خرچ کر دیے، اور کچھ اموال جو تھے وہ بچے کے بالغ ہونے تک باقی رہے، جیسے کہ بچے کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے پڑے رہے، بچے کو کوئی عیدی دیتا، کوئی گفٹ دیتا، ان پہ سے کچھ پیسے جو ہیں وہ باپ نے بچے کے اوپر خرچ کر دیے، اور کچھ پیسے جو ہیں وہ بچے کے اکاؤنٹ میں موجود تھے۔ بچہ بالغ ہو گیا اور اب وہ آغا سستانی کی تقلید میں آ گیا، جبکہ یہ بات ہم بتا چکے ہیں کہ آیت اللہ سستانی کے نزدیک بچے کے اموال کے اوپر بھی خمس واجب ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں بالغ ہونے کے بعد وہ اموال کے جو بچے کے اکاؤنٹ میں پڑا ہے، یا وہ چیزیں کہ جو بچے کی ضرورت میں استعمال نہیں ہوئی ہیں، ان کے اوپر خمس واجب ہوگا یا خمس واجب نہیں ہوگا۔ جواب یہ ہے کہ بچے کے اموال میں سے بچپن میں باپ نے جو چیز بھی بچے کے اوپر خرچ کر دی ہے تو بالغ ہونے کے بعد اس کا خمس جو ہے وہ اس کے بچے کی ضمانت نہیں، پس باپ نے جو بھی اموال بچپن میں یعنی بچے کے بچپن میں بچے کے اوپر خرچ کر دیا، بچے کا مال تھا اور باپ نے بچپن میں بچے کے اوپر خرچ کر دیا، اب بالغ ہونے کے بعد بچہ ان اموال کا ضامن نہیں ہے، ان اموال کے اوپر بچے کے اوپر خمس واجب نہیں ہوگا۔ رہے وہ اموال، وہ پیسے، وہ چیزیں، وہ کپڑے، وہ کھلونے، وہ بچے کی اموال کہ جو بالغ ہونے تک باقی رہیں اور بچے کے اوپر خرچ نہیں کی گئیں، تو اس کا فوراً خمس نکالنا واجب ہوگا۔ یہاں تک ہمارے جو 3 سوال ہم نے شروع میں اٹھائے تھے، ان میں سے پہلے سوال کا جواب ہم نے مومنین کرام کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ باقی کچھ سوالات اسی ٹاپک کے متعلق رہتے ہیں جس کو ہم آئندہ آنے والی قسط میں بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔